आदाब दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आज के हमारे ख़ास एपिसोड में। जैसे कि आपको पता है हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन आ रहा है। इस मौके पर आज हम हमारे चैनल के व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पर उनकी पैदाइश से लेकर पर्दे तक की उनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। खुद वहाँ के सेवकों के द्वारा हम मुलाकात कराते हैं आबिद ताजी साहब से। साहब, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, चैनल में आपका जैसे कि मैंने स्वागत किया, मैं जानना चाहूँगा हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया जो है पूरे नागपुर नहीं पूरे हिंदुस्तान के राजा है, महाराजा है। उनके बारे में हमारे दर्शक बहुत जानने को इच्छुक है, तो आप कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी पहल की। हुज़ूर शहंशाह हफ़्ते अक़लीम सैयदना मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करीब में 27 जनवरी की यौम विलादत है, और उसी दिन एक ऐसा मौका है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेराज पाक का जश्न भी है और हुज़ूर का शेषमाई उर्स भी उसी दिन है। तो हुज़ूर सरकार ताजुल औलिया के चाहने वाले वाबस्तगान हिंदुस्तान बल्कि बाहरी ममालिक के अंदर में भी मौजूद है जो सिलसिले ताजिया से मुंसलिक है। देखिए, हुज़ूर सरकार ताजुल औलिया की ज़िंदगी के 3 अहम पहलू हैं जी। एक पहलू कि ये आप इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की 33वीं पुश्त में हैं। अच्छा। आप 33 पुश्त में आपका शजर नसब इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम से ऊपर जाके मिलता है। आप हुसैनी सादात हैं जी। और वालिद के तरफ से ही आप हसनी सादात भी है। अच्छा। आपका जो हसनी हुसैनी नसबी मामला है वो आपके ददियाल की तरफ से ही है जी। दूसरा मसला ये कि हुज़ूर ताजुल औलिया की पैदाइश जो हुई वो कामठी गोरा बाज़ार में 1861 माह रजबुल मुरज्जब 27 जनवरी बरोज़ पीर को हुई। लेकिन इससे कबल मैं ये आपके माध्यम से हुज़ूर के चाहने वालों को, मानने वाले वाबस्तगान को ये बताना चाहता हूँ कि हुज़ूर ताजुल औलिया का जो आबाई वतन है वो कोलार है जी। सरकार ताजुल औलिया के दादा हुज़ूर सैयदना हैदर अली अल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो कोलार में मुलाजिम थे मिलिट्री में जी। आपका तबादला हुआ तो आप तबादला होने की वजह से कामठी में कंटोनमेंट में आपकी मुंतकिल हुए। फिर आपके दादा हुज़ूर सैयद हैदर अली साहब ने अपने साथ अपने बड़े बेटे सैयद बदरुद्दीन साहब को साथ लाए। जी। सैयद बदरुद्दीन साहब हुज़ूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुकर्रम हैं। जी। जी। आपके वालिद के पैदाइश कोलार की है। अच्छा। लेकिन बाबा साहब को 3 चचा और हुए और एक फुप्पू हुई। जी। बाबा साहब के तीनों चचा और एक फुप्पू की पैदाइश वो कामठी गोरा बाज़ार की है। जी। इनके बाद सरकार ताजुल औलिया के दादा हुज़ूर ने मिलिट्री में मुलाजिमत इख्तियार करते हुए यहीं पर एक ज़ाती मकान लेके गोरा बाज़ार मुकीम हो गए जी। और उसी मकान में हैदर अली साहब के सरकार ताजुल औलिया की विलादत हुई। जी। बाबा साहब के वालिद मुकर्रम सैयद बदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की शादी भी गोरा बाज़ार में हुई। अच्छा। दादा हुज़ूर आपके कंटोनमेंट में थे, मुलाजिम थे मिलिट्री में। उसी मिलिट्री कंटोनमेंट में मुलाजिम थे आपके नाना हुज़ूर सैयद शेख मीरान सूबेदार साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो एक ही जगह दोनों की सर्विस होने की वजह से एक दूसरे के हाल अहवाल जानते थे। तो आपके दादा हुज़ूर ने शेख मीरान सूबेदार साहब की बेटी हज़रत मरियम भी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह से अपने बेटे बदरुद्दीन साहब का रिश्ता तय किया जी। और बाबा साहब के वालिद गिरामी सैयद बदरुद्दीन साहब की शादी शेख मीरान सूबेदार साहब की जी। शहज़ादी मरियम भी साहिबा के साथ तय पाई। अच्छा। तो हुज़ूर ताजुल औलिया के वालिद की शादी भी तो गोरा बाज़ार कामठी में ही हुई। अच्छा। हुज़ूर की विलादत भी गोरा बाज़ार कामठी में हुई। अच्छा। सरकार ताजुल औलिया की परवरिश का जो मसला है जी। आपकी 1 साल की उम्र हुई तो वालिद बुज़ुर्गवार सैयद बदरुद्दीन साहब का विसाल हो गया। जी। आपकी उम्र 9 साल को पहुंची तो आपकी वालदा माजिदा बीबी मरियम साहिबा रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गई। अच्छा। तो सरकार ताजुल औलिया की परवरिश आपके नानी साजिदा भी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह ने की। साजिदा भी साहिबा आपकी सगी नानी है और एक इंसानी तकाज़ा है, इसमें अल्लाह की एक हिकमत है
کہ نواسوں کو پیار ددیال کے مقابلے ننیال سے زیادہ ملتا ہے، جی ہے نا؟ تو ننیال میں بابا صاحب کی بڑی پیار اور محبت تھی، لگن تھی. تو آپ کی نانی نے ساجدہ بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب کی پرورش کی، جی اور وہ پرورش میں بہت سنجیدگی کے ساتھ حضور کی تعلیم و تربیت پر توجہ رہی. وہ آپ کے نانا شیخ میران صوبیدار رحمۃ اللہ علیہ کی رہی. جی حضور 13 سال کی عمر میں ایک جو خاص حصہ میں آپ کے سامنے آپ کے مادھیم سے سرکار کے غلاموں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جی کہ حضور تاج الاولیاء 13 سال کی عمر تک اپنے نانا حضور کے آغوش میں تربیت پائے، ظاہری علوم دینی علوم سے آشنائی حاصل کی. جی اس کے بعد 13 سال کی عمر میں حضور تاج الاولیاء اپنے گھر سے غائب ہو گئے. 13 سال کی عمر میں سرکار غائب ہوتے ہوئے جنگل کا رخ کیے، جی اور چلتے ہوئے سرکار تاج الاولیاء بستر کے جنگل میں جا پہنچے. بستر بولے تو چھتیس گڑھ کا جو بستر ہے، جی وہاں پہ حضور نے 13 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک مسلسل 2 سال مجاہدہ کیا. اچھا. وہاں ایک ایریا تھا اس جنگل میں خوفناک، جہاں پہ وحشی جانور رہتے تھے. جنگل میں جو رہنے والے لوگ ہیں آدیواسی، وہ بھی اس حد کو کراس نہیں کرتے تھے. اچھا. حضور نے ایسے خوفناک ایریے میں 2 سال مسلسل جھاڑ سے الٹے لٹک کر مجاہدے کیے، ذکر الہی میں مشغول رہے. وہاں پہ پھر سرکار تاج الاولیاء سے آدیواسی لوگ فیضیاب ہوئے. اچھا. وہ ایک گون لوگوں کا ایریا تھا، جادوگروں سے، وہاں کے جادوگروں سے بہت لوگ متاثر تھے، اور ان کا پیشہ بھی جادوگری کا تھا وہاں کے رہواسیوں کا. لیکن سرکار تاج الاولیاء نے ان کی جانب توجہ فرمائی. انہوں نے اللہ کے توفیق سے حضور تاج الاولیاء کے سامنے اللہ رسول کی بارگاہ میں توبہ کی اپنی خطاؤں سے. اچھا. انہوں نے اپنے جادوگری سے توبہ کی. اچھا. انہوں نے حضور تاج الاولیاء سے کہا کہ حضور ہمارا جو پیشہ تھا جادوگری کا، یہ ہمارے پیٹ بھرنے کا ذریعہ تھا، جی اب ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور تاج الاولیاء نے ان کو تعلیم دی کہ بھائی آپ سلب مصری کا کاروبار کرو، ان جڑی بوٹیاں بیچو، جی اس سے اپنا پیٹ بھرو، مخلوق خدا کو اذیت پہنچانا گناہ عظیم ہے. جی جی. تو حضور تاج الاولیاء نے دیکھو سب سے پہلی جنگل میں 2 سال مجاہدہ کیا، ہاں آدیواسیوں کے درمیان رہ کے 2 سال اور حضور نے بتایا. 2 سال تو مجاہدے کے، 2 سال ان کی تربیت کے. ان کے گناہوں سے اللہ نے بابا صاحب کے توسل سے ان کو توفیق دی توبہ کی. انہوں نے توبہ کی ہے، پھر سرکار کے ہاتھ پہ داخل اسلام ہوئے. جی. پھر اپنی روش کو بدلا. روش کو بدلنے کے بعد حضور تاج الاولیاء نے ان کو پیغام دیا کہ بھائی آپ اسلام تو قبول کر رہے ہو، لیکن اسلام بیکاری کا نام نہیں ہے، فضولیات کا نام نہیں ہے. جی. آپ جب اسلام میں داخل ہو گئے، میں نے تمہاری تربیت کر دی، اب تم کام کاروبار کرو تاکہ اپنے بال بچوں کی گھر پریوار کی پرورش کرو. تو حضور نے ان کو راستہ بتا دیا. وہ لوگ مسلسل اس میں گد گئے. وہاں سے جب سرکار تاج الاولیاء واپس اپنے نانا کے گھر آئے تو آپ کے نانا حضور کا وصال ہو گیا تھا. اچھا. پھر آپ اپنے نانی کو تسلی دیے، آپ نے اپنے خالاؤں کو تسلی دی، ننیال کو صبر کی تلقین دی. وہاں سے پھر حضور تاج الاولیاء کی زندگی کے ایک اہم پہلو اسٹارٹ ہوتا ہے. حضور تاج الاولیاء نے 18 سال کی ایج میں پھر اپنے والد مکرم سید بدرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر ملٹری میں ملازمت اختیار کی. اچھا. 18 سال کی عمر میں. جی. 18 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک حضور نے ملازمت کی، اور ملازمت سے جو انکم سرکار تاج الاولیاء کو آتی تھی وہ سرکار تاج الاولیاء اپنے ننیالی رشتہ داروں پر اور جو کچھ ددیال کے رشتہ دار تھے ان رشتہ داروں پہ وہ خرچ کرتے تھے. جی. یعنی ایک پیغام یہ ہے کہ حضور تاج الاولیاء نے ذکر الہی کے ساتھ روزگار کو ترک نہیں کیا. جی. یہ ہمیں زندگی کا ایک بڑا پہلو ملتا ہے کہ بھئی اللہ کا ذکر بھی کرو ساتھ، لیکن روزگار کا ذریعہ قائم رکھو جس کی وجہ سے رزق حلال سے ہم اپنے گھر پریوار کی پرورش کر سکیں. جی. 18 سال سے 25 سال تک ملازمت اختیار کی. آپ کا ٹرانسفر پھر کامٹی سے ساگر منتقل ہوا. وہاں پھر آپ داؤد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مجاہدہ کرتے تھے. رات محو مراقبہ، پھر اللہ رب العزت کا فضل ہو گیا، آپ کی دنیا بدل گئی. اچھا. پھر سے آپ نے جنگل کو رخ اختیار کیا. پھر آپ کی نانی صاحبہ کو پتہ لگا تو ساجدہ بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ساگر پہنچی. پھر آپ کو اسی جذب کے عالم میں کامٹی شریف لے آئے. جی. کامٹی میں مسلسل سرکار تاج الاولیاء جنگل کے رخ کر کے مجاہدے میں رہے. اچھا. پھر آپ نے 5 سال کامٹی میں گزارنے کے بعد جو سلوک اختیار کیا، جی، وہاں سے ایک حکمت کے تحت حضور تاج الاولیاء پاگل خانہ شریف منتقل ہوئے. اچھا. ایک لوگوں کا جو فہم و گمان ہے کہ حضور تاج الاولیاء جذب میں تھے یا معاذ اللہ استغفر اللہ وہ پاگل تھے، جیسے اکثر جو
मुखालिफिन तबका है अकाइद में, जी वो समझता है कि भाई ये पागल होंगे, इसी वजह से इनको पागल खाने में मुंतकिल कर दिया गया। जी लेकिन मेरी अपनी जो ज़ाती तहकीक के मुताबिक सरकार ताजुल औलिया के साथ में ब्रिटिश हुकूमत ने एक बड़ी सियासत कर दी। अच्छा क्योंकि एक तो अंग्रेज़ों का दौर में हुजूर ताजुल औलिया आले रसूल, जी हुजूर अलैहि सलाम की मुसलसिल तालीमात और सुन्नत पाक का मुजस्समा ताजुल औलिया की ज़ात पाक थी। जी इन्होंने इस्लाम की तबलीग की, हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत और सीरत पाक को आम किया। इसके साथ गंगा जमनी तहज़ीब को सरकार ताजुल औलिया ने बहुत फ़रोग़ दिया। अच्छा अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान में राज किया, उनके राज करने का सबसे बड़ा सबब ये था कि उन्होंने हर समुदाय के मरकज़ को डिवाइड कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा मुसलमानों की खानकाहों को हमारे मशाइखीन की, जी हिंदू भाइयों के मरकज़, उनके जो आश्रम थे, उनके जो साधु और पंडितों के जो मरकज़ थे, उनके मजहबी, उसको भी अंग्रेज़ों ने नेस्तनाबूद किया। बिल्कुल ताकि ये मरकज़ रहेंगे नहीं तो समुदाय एक नहीं होगा, और अगर समुदाय एक नहीं होगा तो हमारा राज हिंदुस्तान में मुसलसिल चलता रहेगा। अच्छा जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये बाबा ताजुद्दीन के करीब हर समाज का लोग मुसलसिल रात दिन हर घंटा हर पहर इनके नज़दीक इर्द गिर्द रहता है, लोग इनके वजह से मुत्तहिद हो रहे हैं, अच्छा तो हुजूर ताजुल औलिया को उन्होंने एक सियासी एतबार से पागल खाना शरीफ में मुंतकिल कर दिया। अच्छा और उनके ऊपर में ऑब्जेक्शन ये लगाया कि भाई ये ज़हनी तवाज़ुन से पागल है। यानी ये अंग्रेज़ों के द्वारा उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश एक बड़ी साजिश थी। जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक शख्सियत है कि जो बात बोल दे वो सच हो जाए, जी तो उसकी हर बात का सच होना उसकी बुजुर्गी की अलामत है या उसके पागल होने की अलामत है? सही बात है। सरकार ताजुल औलिया के करीब जो मखलूक खुदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मुत्तफिक तरीके से फैज़ बरक़ात के लिए हासिल हुए, जी उनके आने का सबसे बड़ा सबब ये था कि हुजूर ने जिसके ताल्लुक़ से जो फरमा दिया, हुक्म इलाही से वो अमल में आ गया। सही है। तो एक शख्सियत है कि किसी के बारे में कुछ बोल देती है, अल्लाह के फजल से वो हो जाता है। ऐसी शख्सियत को बुज़ुर्ग नहीं माना गया, पागल माना गया, तो इसको अपन सियासत नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सही बात है जी। फिर 16 साल मुसलसिल हुजूर ताजुल औलिया ने पागल खाना शरीफ मुजाहिदा किया। अच्छा 16 साल का एक बड़ा अरसा गुजारा। 16 साल के अरसे में पागल खाना शरीफ की सरजमीन पर राजा रघुजीराव भोसले से बाबा हुजूर की मुलाकात हुई। इन्होंने फैज़ बरक़ात हासिल किया। वाक़ई शरीफ के पटेल काशीनाथ पटेल जी ने बाबा साहब से मुलाकात की, सरकार फैज़याब हुए। उसके बाद नागपुर के तमाम सेठ साहूकार, गरीब तबका, काश्तकार तबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तमाम सरकार से फैज़याब होते होते पागल खाना शरीफ मुसलसिल एक तांता लगने लगा। जी अब मुझे बताइए, पागल खाना शरीफ में अगर कोई पेशेंट हो तो आम जनता से उसकी मुलाकात हो सकती क्या? नहीं हो सकती। फिर हज़ारों लोगों की सरकार ताजुल औलिया से मुलाकात कैसी होती थी? एक वक्त ऐसा आया कि अंग्रेज़ प्रशासन के दौर में पागल खाना शरीफ में जब वसी तांता लगने लगा ज़ायरीन हजरात का, जी तो उन्होंने टिकट का सिस्टम लगा दिया। अच्छा कि टिकट पागल खरीदो खाने और में। टिकट खरीद के सरकार ताजुल औलिया की ज़ियारत करो। अरे वाह तो बाबा साहब के नाम से तो ब्रिटिश शासन ने पैसा कमाया। क्या? अच्छा आज अगर अपन किसी मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई किसी मेंटल शख्स से आम आदमी का या बड़े हुजूम से आप राब्ता करने देंगे क्या, जी तो वो तो सिरे से इनकार कर देगा। बिल्कुल तो फिर ये जो एक सिस्टम था, ये अंग्रेज़ों की एक साजिश थी हुजूर ताजुल औलिया के ख़िलाफ़। जी लेकिन सरकार ताजुल औलिया ने उस साजिश में भी पागल खाना शरीफ को 16 साल अपने क़यामगाह बनाया जी और वहाँ रह के मखलूक की रहनुमाई फरमाई। जी हर समाज का लोग हुजूर से फैज़याब होता था, लेकिन सरकार ताजुल औलिया ने वहाँ रहकर राजा साहब भोसले की तरबियत फरमाई। अच्छा उनके अंदर भेदभाव तो था ही नहीं। वो खुद एक ऐसे राजा गुजरे कि जो तमाम संतों को मानने वाले थे। अच्छा। हमेशा से उनका अक़ीदत का मामला जुड़े रहा बुज़ुर्गों से, सूफ़ी संतों से। वो हुजूर ताजुल औलिया की बारगाह में जब आए तो सरकार ताजुल औलिया में उन्होंने एक नयापन देखा जी कि पहली बार हाजिर दरबार हुए। सरकार उनकी तरफ देख के कहा, हाओ जी बड़े भाई, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा तो उन्होंने कहा, भाई इतने बड़े संत हैं, मैं पहली बार आया और हुजूर ने मुझे अपना बना लिया। हाँ काशीनाथ नाना सरकार की बारगाह में पहली बार आए। सरकार अच्छा। उनकी जानिब देख के फरमा, हो जी नाना आप अच्छे होते, हम आपके गाँव वाकी को आते। जी तो ये जो पहला जुमला अपनेपन का हुजूर ताजुल औलिया के ज़बान से निकला, ये इनके दिलों पर असर कर गया। हाँ पहली दावत पागल खाना शरीफ से हुजूर ताजुल औलिया ने जी इत्तेहाद की। अच्छा
کہ بھی ہندو ہو مسلمان ہو اسے ایک انسانیت کا ناتا ان سے قائم کرو، جی۔ ایک اپنا سمن ان سے بناؤ، اسے چچا نانا دادا بول کے ایک سمن قائم کرو۔ جی حضور تاج الاولیاء کے ماننے والوں سے یوم ولادت میں میرا ایک ایسا پیغام ہے آپ کے جانب سے جو حضور تاج الاولیاء کا پیغام رہا۔ اچھا حضور تاج الاولیاء نے مذہب کو بنا دیکھے راجہ صاحب بھونسلے سے بڑے بھائی کا ان کو خطاب دے کے رشتہ جوڑا انسانیت کا۔ جی کاشی ناتھ نانا کو نانا کہہ کر سرکار نے ایک رشتہ جوڑا۔ اچھا آج بھی یہ دونوں خاندان سرکار تاج الاولیاء سے وہی رشتہ نبھا رہے ہیں جو ان کے بزرگوں سے حضور تاج الاولیاء نے رشتہ کو قائم کیا تھا۔ اچھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مذہب پہ قائم رہے، ہندو بھائیوں کو اپنا کہے، جی ان سے ایک اپنا رشتہ نبھائے، ان کو اپنے پروگرام میں بلائے، ہم ان کے پروگرام میں جائیں۔ جی۔ اور 27 جنوری سرکار تاج الاولیاء کی یوم ولادت کا ایک عالمی جشن ہے۔ جی یہ جشن کے اندر ہندو مسلمانوں نے اتحاد پیدا کرنا چاہیے، یہی تاج الاولیاء کی تعلیمات ہے۔ بے شک اگر کوئی مسلمان بھائی جشن تاج الاولیاء کا وسیع پیمانے پہ فنکشن کرتا ہے جی تو اسے چاہیے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ میں غیر مسلمان ہندو بھائیوں کو بھی بلانا چاہیے۔ بالکل اگر وہ ہندو بھائیوں کو بلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تاج الاولیاء کے راہ کو فروغ دے رہا ہے اور حضور تاج الاولیاء کے مشن کو فروغ دے رہا ہے، جی کیونکہ تاج الاولیاء کا پیغام ہی یہ ہے۔ بالکل 18 سال 16 سال پاگل خانہ شریف میں بتانے کے بعد راجہ صاحب بھونسلے کے ذریعے سرکار تاج الاولیاء جب پاگل خانہ شریف سے باہر آئے جی تو حضور سب سے پہلے راجہ صاحب بھونسلے کے گھر پہ گئے لال محل میں، جی 40 دن قیام کیا، اس کے بعد حضور واقعی شریف سدھارے۔ بالکل تو آپ دیکھیے واقعی شریف جو گاؤں تھا وہ کاشتکاروں کا ایریا تھا، جی غریب لوگوں کا، کاشتکار رہتے تھے، وہاں کے مال گزار تھے کاشی ناتھ نانا جی پاٹل۔ جی بابا صاحب کی انہوں نے تن من دھن سے خدمت کی، بلکہ ان کے پورے پریوار نے حضور تاج الاولیاء کو اپنا مانا۔ جی لیکن حضور تاج الاولیاء نے ایک بڑا پیغام جو واقعی شریف سے دیا، آج اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ حضور نے وہاں پر مدرسہ قائم کیا تو صرف سرکار تاج الاولیاء نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ میرا مدرسہ ہے، جی بلکہ افغانستان سے واقعی شریف کے سرزمین پر جو علماء دین سرکار تاج الاولیاء سے فیضیاب ہونے آئے تھے، ان میں سے 2 لوگوں کی تربیت کر کے سرکار نے وہاں بٹھایا اور فرمایا ہو جی حضرت ان کو اللہ اللہ کرنا سکھاتے۔ جی جو مسلمان حضرات واقعی شریف میں سرکار کے زیر تربیت تھی تو حضور نے ان کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا کہ بھئی یہ میرا مدرسہ ہے، درس گاہ ہے، آپ یہاں دین کا علم حاصل کرو۔ جی ایک جگہ حضور نے اسکول کی بنیاد رکھی کالج کی، اچھا تو وہ کالج میں تو مسلمانوں کے ساتھ واقعی گاؤں کے لوگوں کو بھی سرکار تاج الاولیاء نے پیغام دیا، جی اور وہاں کے جو ٹیچر لوگ تھے جو اسکولوں میں سروس کرتے تھے، جو پڑھے لکھا طبقہ تھا، وہ حضور تاج الاولیاء حکم پر اس جگہ پہ بیٹھ کے جہاں حضور نے ان جگہ کا انتخاب کیا کہ یہ ہمارا کالج ہے، وہاں پہ لوگوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ جی ایک جگہ حضور تاج الاولیاء نے کہا بھی یہ میرا دواخانہ ہے، جی تو لا علاج بیماری جن لوگوں کو تھی انہوں نے حضور تاج الاولیاء کے دست مبارک سے مٹی لی، کھا لی، اللہ نے تاج الاولیاء کے صدقے ان لوگوں کو شفا عطا فرمایا۔ اچھا ایک جگہ سرکار تاج الاولیاء نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا کوٹ ہے، جی یعنی یہ جو 3 مسئلے ہیں، مدرسہ ہے، اسکول ہے، دواخانہ ہے، کوٹ ہے، تو سرکار تاج الاولیاء کا پیغام کیا تھا کہ بھی میرے ماننے والے ڈاکٹر بھی بنے، جی میرے ماننے والے دنیاوی علوم کے شاہکار بنے، میرے ماننے والے بڑے عالم فقہ بنے، بڑے اسلامک اسکالر بنے۔ جی پھر اگر سے دنیاوی معاملے میں کوئی فسادات ہوتے ہیں، حق سے اگر ناحق کا مقابلہ ہوتا ہے تو ناحق کے خلاف میں ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے، نہ کہ شدت پسند لوگوں کا ظلم برداشت کریں، جی کیونکہ دین اسلام میں ظالم سے بڑا گنہگار ظلم برداشت کرنے والا ہے، کیونکہ جب تک وہ ظلم برداشت کریں گا جب تک کہ ظالم کی قوت بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو سرکار تاج الاولیاء نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہمیں اشارہ کیا کہ بھی یہ میرا کورٹ ہے، آپ یہ بھی رستہ اختیار کرو، لیکن سب سے پہلے اتحاد قائم کرو، اتحاد کے بعد دنیاوی علوم حاصل کرو، دینی علوم حاصل کرو، لوگوں کی جن سیوا کرو، اس کے بعد اگر کوئی اگر مظلوموں پہ ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، نہ کہ ہم کسی ماحول کو خراب کریں۔ جی آج دیکھیے قسمت کا پھوٹنا ایسا ہوا کہ سرکار تاج الاولیاء کی بنیادیں زیارت گاہ بن کے رہ گئی۔ جی آپ دواخانے میں جائے تو میں خود جاتا ہوں، وہاں کی مٹی کھاتا ہوں، بھی سرکار تاج الاولیاء حکم میں فیض دینے والا تو پروردگار ہے۔ وہاں جو کورٹ ہے میں زیارت کرنے جاتا ہوں، وہاں پہ جی وہاں کے مدرسے میں زیارت کرنے جاتا ہوں۔
لیکن اگر یہ تمام جو سرکار تاج الاولیاء کے ادارے ہیں جو حضور نے وہاں پہ بنیاد رکھی، جی یہ اگر عملی جامہ پہن لے تو کچھ اور رنگت ہو جائے گی۔ صحیح بات، میں آپ کے مادھیم سے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج نوجوان طبقہ سرکار تاج الاولیاء کی یوم ولادت کو زور شور سے مناتا ہے، جی وہ اپنے اندر عہد کرے کہ حضور تاج الاولیاء نے ہمیں جو بنیاد رکھی اور ہمیں جو بنیاد رکھ کے دشا بتائی، دنیاوی علوم، دینی علوم اور اتحاد، جی یہ تمام چیزوں کو قائم کرنے کا نوجوان عہد کرے، یہی تاج الاولیاء کا پیغام ہے۔ بے شک، حضور تاج الاولیاء ایک ایسے بزرگ ناگپور میں گزرے کہ جنہوں نے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ اتحاد کو قائم کرنے کا جو ایک راستہ دیا، جی وہ راستہ شاید ہی ناگپور کے سرزمین پر کسی اور بزرگ نے ہم کو دیا ہوگا۔ اچھا، ناگپور کے سرزمین پہ اوائل دور سے ایک بزرگ ہے میٹھا نیم شریف میں، جی سید شاہ جلال الدین میر سرخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ولایت کو اپنے ہزار سلام، جی آج تک فیض عام جاری ہے۔ بے شک، اور بھی بزرگ ناگپور کے سرزمین پہ گزرے، جی لیکن 100 سال پہلے ناگپور کے لوگوں کی آنکھوں نے صرف سرکار تاج الاولیاء کی ذات کو دیکھا، بے شک، ان سے سمجھا کہ دین اسلام کیا ہے، حقانیت کیا ہے، اتحاد کس کو بولتے۔ حضور تاج الاولیاء نے آخری وقت میں پیغام دیا کہ ہو جی حضرت دال چاول کھاتے، زمین پر سوتے، مل جل کے رہتے، اللہ اللہ کرتے۔ بے شک، جی اب دیکھیے کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ حضور نے بولا کہ بھی اتحاد پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مارنا پڑے گا۔ جی تم چکن تندوری، چکن بریانی، مٹن بریانی کو رد کر دو، میرے مشن پہ چلنا ہے تو تم سادہ کھانے اختیار کرو تاکہ دیگر مذہب کے لوگ بھی تمہاری دعوت کو قبول کرے، تمہارے ساتھ بیٹھے۔ جی پھر حضور نے کہا کہ مل جل کے رہتے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ مل جل کے رہنے کا ہے، جی ورنہ آج کوئی کسی کی قیادت تو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ جی آج اتنا خطرناک دور ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی شخص کسی بڑے کی قیادت کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ جی حضور تاج الاولیاء فرماتے ہو جی مل جل کے رہتے، تو مل جل کے رہنے کا پیغام صرف مسلمان کا مسلمان سے نہیں ہے، مسلمان مسلمان سے رہے اور مسلمان ہندو بھائیوں سے بھی جڑ کے رہے اور ہندو بھائی مسلمانوں سے جڑ کے رہے، بالکل۔ یہی ہماری ہندوستانی خوبصورتی ہے۔ بالکل بالکل، پھر حضور نے کہا کہ زمین پر سوتے، تو اس کا معنی یہ نہیں، تاج الاولیاء کا فرمان کا میننگ یہ نہیں تھا کہ اپنے گھروں پہ ماربل مت لگاؤ یا اچھا قالین مت بچھاؤ، زمین پر سو۔ حضور کا بولنا یہ تھا کہ تم زمین بن جاؤ، تم اپنے مزاج کو مٹی نما کر لو، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر چوتھی بار سرکار نے کہا اللہ اللہ کرو۔ اگر یہ 3 اسٹیپ تمہاری درست ہے، تمہاری ذات سے اگر مخلوق خدا کو تکلیف نہیں پہنچتی اور بغیر مخلوق خدا کو تکلیف پہنچائے، خدمت خلق کے ساتھ ساتھ اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو جب ہی مقربین بارگاہ الہی کہلاؤ گے۔ یہ تاج الاولیاء کا آخری پیغام زندگی میں رہا۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سرکار تاج الاولیاء کی ولادت کے صدقے میں حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بارگاہ سرکار تاج الاولیاء کی ایک عالمی بارگاہ ہے۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، اور اللہ پاک اس آستانے کو ہم غریبوں کے لیے سلامت رکھے، عبد و آباد تک قائم رکھے، اور آپ سب کو بھی اللہ سلامت رکھے کہ آپ کو پروردگار نے حضور کی تعلیمات کو مخلوق تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور قصہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، شارٹ میں جاننا چاہوں گا کہ ان کا ایک جو کتا تھا، پالتو کتا، وہ مر گیا تھا اور کہتے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا، کیا تھا وہ پورا ماجرا؟ اصل